آج کے دور میں موبائل والیٹس نے زندگی کو واقعی آسان بنا دیا ہے نا؟ لیکن کیا واقعی ہر والیٹ قابل بھروسہ ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے نہیں۔ پاکستان میں کچھ موبائل والیٹس بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان والیٹس کی سروس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہ دعوے محض ایڈورٹائزمنٹ تک ہی محدود تھے۔ حقیقت کا ان دعووں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایکسپوز کریں گے پاکستان کے ان 5 ورسٹ ڈیجیٹل والیٹس کو جو نہ صرف آپ کا وقت اور پیسہ ضائع کرتے ہیں بلکہ آپ کے صبر کا بھی امتحان لیتے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ ان سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور ہاں، اگر یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں کچھ پوزیٹیو ویلیو ایڈ کرے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک لائک ہمیں نہ صرف موٹیویٹ کرتا ہے بلکہ مزید ایسی ہیلپ فل ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں انسپائر بھی کرتا ہے۔ سو گائز، ہم شروع کرتے ہیں او پے سے۔ اس ایپ نے اپنے آپ کو ایک نئے ڈیجیٹل حل کے طور پر متعارف تو کرایا تھا، لیکن اپنے دعووں پر پورا نہیں اتر سکی اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد ایسا اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پر لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صارفین نے او پے کی کسٹمر سروس کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں سے جب ہم نے اس حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کی تو ہمیں بتایا گیا کہ ان کی کسٹمر سپورٹ ٹیم بہت دیر سے جواب دیتی ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو بہت کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور صارفین کو اس وقت تو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے جب اتنے انتظار کے بعد بھی ان کے مسائل کو صحیح طرح سے حل نہیں کیا جاتا۔ صارفین نے شکایت کی ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کے لیے اپلائی کرنے اور فیس ادا کرنے کے باوجود انہیں کارڈ کافی دیر تک موصول نہیں ہوتا۔ ایک صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے او پے کے ڈیبٹ کارڈ کا 4 ماہ تک انتظار کیا تھا، تب جا کر انہیں ان کا ڈیبٹ کارڈ ملا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سبھی عرصے میں وہ بار بار او پے کی کسٹمر سپورٹ ٹیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہمیشہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے او پے پر وعدے پورے نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ کچھ صارفین کو ایپ میں تکنیکی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسا کہ اکاؤنٹ لیول اپ گریڈ کرنے میں دشواری اور ڈیبٹ کارڈ آرڈر کرنے میں مشکلات۔ ان مسائل کی وجہ سے کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ بندہ اس ایپ کو ہی ان انسٹال کر دے۔ کبھی کبھار تو اس ایپ میں آپ کو ٹرانزیکشن فیلڈ کا مسئلہ بھی فیس کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ بھائی اس میں ایسا کیا ہے، ہم دوبارہ ٹرانزیکشن کر لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں اس ایپ میں جب کوئی ٹرانزیکشن فیل ہوتی ہے تو اس ٹرانزیکشن کی رقم آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جاتی ہے، لیکن یہ رقم ریسیپینٹ کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں جاتی، اور جب آپ اس رقم کی واپسی کے لیے ان کی ٹیم سے رابطہ کرتے ہیں تو یا تو آپ کا رابطہ ان کے کسٹمر کیئر کے نمائندے سے بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو آپ کو 3 سے 4 دن کا انتظار کرنے کا کہا جاتا ہے۔ یو پیسہ، جسے یو فون کی طرف سے 2013 میں ڈیجیٹل بینکنگ کی دنیا میں متعارف کرایا گیا تھا۔ ڈیجیٹل بینکنگ کے چیمپئنز جیسا کہ جیز کیش، ایزی پیسہ کے درمیان اپنی جگہ بنانے میں بری طرح سے ناکام رہا ہے۔ صارفین کو اکثر اس کی ایپ کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے پایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایپ تکنیکی خرابیوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں اس ایپ میں اکثر ٹرانزیکشن فیلئر اور اس جیسے دوسرے کئی مسائل جیسا کہ ایپ کا سلو ہو جانا وغیرہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ایپ کا یوزر انٹرفیس پرانے دور کا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ایپ کا ایجنٹ نیٹ ورک اتنا وسیع نہیں ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو اس ایپ سے پیسے نکلوانے یا بھیجنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہ ایپ ہے جو سہولت دینے کی بجائے زیادہ مشکلات پیدا کرتی ہے تو میں بالکل حق بجانے دوں گا۔ فاسٹ پے نے جب خود کو متعارف کرایا تھا تو لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس کے نام سے متاثر ہو کر اس کی طرف کھینچی چلی آئی تھی، اور لوگوں کو یقین تھا کہ اپنے نام ہی کی طرح اس کی سروسز بھی لاجواب ہوں گی۔ مگر جب لوگوں نے اسے استعمال کیا تو انہیں اس ایپ میں یو پیسہ ہی کی طرح سلو سرور رسپانس، گلیچز اور پیمنٹ فیلئر جیسے مسائل دیکھنے میں ملے، اور اس طرح لوگوں نے جانا کہ اس ایپ کا حال بھی دوسرے ڈیجیٹل والیٹس ہی کی طرح ہے۔ اس وجہ سے اس کے صارفین نے جتنی تیزی سے اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا تھا اتنی ہی تیزی سے وہ اس پلیٹ فارم کو چھوڑ بھی رہے ہیں۔ فنجا نے اپنے سفر کا آغاز 2016 میں کیا تھا اور اس کو پاکستان کے فائنینشل سیکٹر میں انقلاب لانے کی غرض سے متعارف کرایا گیا تھا، اور یہ کسی حد تک پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹس کے حل کے لیے اچھے طریقے سے کام کر رہا تھا اور لوگوں کو اس پر اعتماد بھی ہونے لگ گیا تھا۔ لیکن پھر 2023 میں اس نے اپنے الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشن کے آپریشنز کو او پے کو ٹرانسفر کر دیا اور اپنا فوکس انویسٹمنٹ اور چھوٹے کاروباری لونز دینے پر منتقل کر دیا۔ اگرچہ فنجا اب بھی مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، لیکن اس کے یوزرز کی تعداد اب بہت کم ہو گئی ہے، اور جو صارفین اس کی سروس استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس سے کچھ خاص مطمئن نہیں ہیں۔
और पाकिस्तान की बदतरीन मोबाइल वॉलेट ऐप का ताज जाता है HPL कनेक्ट को। इस ऐप का पुराना डिजाइन और सुस्त कारकर्दगी आपको ऐसा महसूस करवाती है जैसे आप 2010 में फंस गए हो। बिला वजह ट्रांजैक्शन फेल हो जाना और हल होने में हफ्तों लग जाना सार्फिन के लिए इंतहाई मायूस कुन है। HPL कनेक्ट का कस्टमर सपोर्ट तो वैसे ही नापैदा है जिसने सार्फिन के एतमाद को बुरी तरह से ठेस पहुंचाई है। इसके अलावा भी और कई मसाइल हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बहुत से सार्फिन अक्सर ऐप के क्रैश होने, फ्रीज होने, स्लो लोडिंग टाइम और लॉग इन करने में दुश्वारियों की शिकायत करते हैं। ये मसाइल परेशान कुन हो सकते हैं और सार्फिन को अपने अकाउंट्स तक रसाई या बर वक्त लेन देन करने से रोक सकते हैं। कुछ सार्फिन को OTP वसूल करने में ताखीर या OTP से रिलेटेड अदर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उन्हें ट्रांजैक्शन करने या फिर लॉग इन करने में मसाइल का सामना करना पड़ता है। सार्फिन ने कस्टमर सपोर्ट तक पहुंचने में दुश्वारी, तवील इंतजार का वक्त और मसाइल के हल न होने की शिकायत की है। सार्फिन को उस वक्त तो और भी ज्यादा कोफत होती है जब उन्हें फौरी हेल्प चाहिए और आगे से इनकी कस्टमर सर्विस से राब्ता ही ना हो। कुछ सार्फिन ने मखसूस डिवाइसेस जैसे आईफोन्स पर लॉगिन के मसाइल की इतला दी है। हालांकि इनके पास करेक्ट क्रीडेंशियल्स और एक्टिव अकाउंट्स मौजूद थे मगर फिर भी उन्हें ऐसे इश्यूज का सामना करना पड़ा जो इस बात की निशानदही करते हैं कि जरूर ऐप में बग्स मौजूद हैं। सो गाइस, ये थी पाकिस्तान की 5 वर्स्ट मोबाइल वॉलेट एप्स जिन्होंने सार्फिन को सब्ज बाग दिखाकर उनके सब्र को इम्तिहान में डाल दिया है। क्या आपने इनमें से किसी ऐप का इस्तेमाल किया है या आपके ख्याल में कोई और ऐप इस लिस्ट में होनी चाहिए थी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, महफूज रहिए।